السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ اسرائیل نے جارحیت کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے قبلہ اول پر ڈرون داغ دیے ہیں۔ 27ویں شب جب لوگ مسجد اقصیٰ میں نماز اور عبادات میں مشغول تھے، ڈرون حملہ کر دیا گیا، جس سے تھوڑی دیر کے لیے وہاں بھگدڑ بھی مچ گئی، لیکن فرزندان اسلام کے حوصلے بلند رہے اور عبادت میں وہ مصروف رہے۔ ماہ رمضان کے آخری جمعے کی مناسبت سے ہزاروں مسلمانوں نے نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مقبوضہ مشرق القدس میں واقع مسجد اقصیٰ کا رخ کیا تھا۔ نماز کے بعد نمازیوں کے گروپ نے مسجد اقصیٰ کے اندر "اے اقصیٰ، ہم اپنی جانوں اور اپنے خون کے ساتھ تمہاری طرف آ رہے ہیں" اس کے نعرے بلند کر دیے۔ وہی اسرائیلی پولیس نے نعروں کے جواب میں ڈرون کے ذریعے مسجد میں آنسو گیس پھینک دی، جس کے سبب متعدد نمازی شدید زخمی ہو گئے اور بھگدڑ مچ گئی۔ اسرائیلی افواج نے دعویٰ کیا کہ حماس کے حق میں وہاں نعرے لگائے گئے تھے اور اشتعال انگیزی کی گئی تھی، اور اس کے بعد اسرائیلی افواج نے 16 فلسطینیوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے مشرق وسطیٰ کے ممالک کو جنگ بندی کی کوششیں تیز کرنے، بالفاظ دیگر حماس پر اسرائیل کی شرائط کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے پر زور دیا گیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مصری ہم منصب عبدالفتاح السیسی اور قطر کی امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کو خط لکھ دیا ہے اور واضح کہ بات چیت کے نئے دور کے لیے امریکی خفیہ ایجنسی کے سربراہ ولیم آئندہ چند روز میں مصر کا دورہ بھی کریں گے۔ دوسری جانب امریکی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ شام میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے جواب میں ایران اگلے ہفتے تک اسرائیل پر درجنوں ڈرون سے حملہ کر سکتا ہے۔ جنرل سیکرٹری اقوام متحدہ انٹونیو گتریس نے غزہ پر بمباری کے لیے اسرائیلی فوج کی طرف سے مصنوعی ذہانت یعنی کہ AI کا استعمال کرنے کی خبروں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انٹونیو گتریس نے جمعے کو صحافیوں سے کہا کہ خبروں سے معلوم چلا ہے کہ AI کا استعمال خصوصی طور پر گنجان آبادی والے علاقوں میں اہداف کی شناخت کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں شہریوں کی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، اور انہوں نے ایک بار پھر جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ایسی قرارداد لائے جس کے ذریعے سے اسرائیل کو غزہ جنگ روکنے کا پابند کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے مستقل نمائندے نے سلامتی کونسل سے خطاب میں کہا کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے اور عرب گروپ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسرائیل کو پابند بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ عالمی امدادی تنظیم کے امدادی کارکنوں کا قتل کس نے کیا، اور اس واقعے کی بین الاقوامی تحقیقات کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے عالمی ممالک پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسے قرارداد لائیں جو کہ اسرائیل کو غزہ جنگ روکنے کا پابند کرے۔ یوپی بورڈ آف مدرسہ ایجوکیشن ایکٹ 2004 کو غیر آئینی قرار دینے کے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر سپریم کورٹ نے روک لگا دی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ الہ آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا کہ مدرسہ بورڈ آئین کے جمہوری اصول کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے مدرسہ بورڈ کے 17 لاکھ طلبہ اور 10,000 اساتذہ کو دیگر اسکولوں میں شامل کرنے کے عمل پر بھی روک لگا دی ہے، اور مرکزی اور یوپی حکومت کو نوٹس بھی جاری کیا ہے۔ بتا دیں کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سبھی ریاستی مدارس کے انتظامیہ میں ہلچل مچ گئی تھی اور فکر کی ایک لہر اقلیتی طبقے میں دوڑ گئی تھی، لیکن اب اتر پردیش کے مدارس میں پڑھنے والے تقریباً 17 لاکھ طلبہ اور مدارس سے جڑے تقریباً 10,000 اساتذہ کو سپریم کورٹ سے راحت ملی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگانے کا اعلان کیا ہے۔ پروپیگنڈا فلم دی کشمیر فائلز کو دوردرشن پر دکھائے جانے کے فیصلے کو کیرل کے وزیر اعلیٰ پنرائی وجین نے شدید اس کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے اسے الیکشن سے قبل فرقہ وارانہ کشیدگی کو بڑھانے کی حکمت عملی قرار دیتے ہوئے کہا کہ نیشنل نیوز براڈ کاسٹر کو بی جے پی آر ایس ایس کے اتحاد کی پروپیگنڈا مشین نہیں بننا چاہیے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے ریاستی سیکریٹریٹ نے بھی کہا کہ دوردرشن کو تقسیم کرنے والی فلم نہیں دکھانی چاہیے جو سنگھ پریوار کی اقلیتوں کی شبیہ داغدار بنانے کی کوشش کا ایک حصہ ہے۔ مدھیہ پردیش کے دھار میں موجود بھوجشالہ کے ASI سروے کا کام تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور اس پر روک لگانے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ ASI سروے کے خلاف داخل ایک عرضی پر سپریم کورٹ میں گزشتہ پیر کے روز سماعت ہوئی تھی، جس میں عدالت عظمیٰ نے سروے پر روک لگانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہیں آج اس سروے پر روک لگانے کی مزید ایک عرضی پر سماعت سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ میں آج قاضی معین الدین کے ذریعے داخل کردہ عرضی پر سماعت ہوئی، جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ بھوجشالہ احاطے کے ASI سروے پر روک لگا دی جائے۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے اس عرضی کو خارج کیا اور صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ آپ اس معاملے میں
ہائی کورٹ میں فریق نہیں تھے، اس لیے سپریم کورٹ آپ کی عرضی پر سماعت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ عدالت عظمیٰ نے یہ ضرور کہا کہ عرضی دہندہ اپنی بات ہائی کورٹ میں رکھ سکتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 1 اپریل کو سپریم کورٹ نے ایک دیگر عرضی پر سماعت کرتے ہوئے بہت شارہ احاطے میں ASI سروے پر روک لگانے سے انکار کر دیا تھا۔ NCERT نے اپنی 11ویں اور 12ویں کے نصابی کتابوں کو اپ ڈیٹ کرنے کے نام پر بڑی تبدیلی کرتے ہوئے حقائق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی ہے۔ NCERT نے ایودھیا میں بابری مسجد کی شہادت، گجرات فسادات میں مسلمانوں کا قتل عام اور ہندوتو جیسے موضوعات کے حوالے مذکورہ دونوں جماعتوں کی پولیٹیکل سائنس کی کتابوں سے حذف کر دیے ہیں اور انہیں ملک میں جنم لینے والے نئے سیاسی حالات کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اقتباس سے گجرات فسادات کے دوران مسلمانوں کے قتل عام کے جملے میں مسلمانوں کی جگہ اب عام افراد اسے کر دیا گیا ہے۔ NCERT نے 12ویں جماعت کی تاریخ کی کتاب میں اور بھی دیگر کئی تبدیلیاں کی ہیں۔ وہیں موصولہ اطلاعات کے مطابق NCERT نے 12ویں کے علاوہ 7ویں، 8ویں، 10ویں اور 11ویں کی تاریخ اور سماجیات کے نصاب میں بھی کچھ تبدیلیاں کی ہیں۔ مہاراشٹر کے ایرونڈل قصبے میں واقع 800 سال قدیم تاریخی جامع مسجد کے معاملے میں CRPC کی دفعہ 145 کے تحت ضلع کلکٹر کے ذریعے دیے گئے عبوری حکم نامے کے خلاف ہائی کورٹ کے اورنگ آباد بینچ نے حتمی فیصلہ سنا دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے مسجد کی چابی مقامی انتظامیہ کو 13 اپریل تک سونپنے کا حکم دیا ہے، جبکہ جامع مسجد کے چیف ٹرسٹی الطاف خان کی جانب سے دائر کی گئی درخواست کو اس بنیاد پر خارج کر دیا ہے کہ یہ جلگاؤں ضلع کلکٹر کے عبوری حکم نامے کی مہلت 2 مہینے تک تھی، اس لیے 2 مہینے کا وقفہ گزر جانے کے بعد عبوری حکم خود بخود منسوخ ہو جاتا ہے۔ اس معاملے میں جامع مسجد ٹرسٹ کا کہنا ہے کہ چابی ٹرسٹ کے پاس ہی رہے، اس لیے وہ قانونی صلاح و مشورے کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ واضح ہے کہ مسجد کی چابی ٹرسٹ کے پاس ہی ہوتی تھی، لیکن جب مسجد کی جگہ کو غیر قانونی قبضہ بتا کر ضلع کلکٹر سے شکایت کی گئی تو ٹرسٹ پر دباؤ بنا کر مسجد کی چابی میونسپل انتظامیہ نے حاصل کر لی تھی۔ مدھیہ پردیش کے باگیشور دھام سرکار کے نام سے معروف دھیریندر شاستری حب الوطنی کی آڑ میں اکثر اپنے پروگراموں میں مسلمانوں کے خلاف نازیبا تبصرہ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ یہی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز بیان بازی میں بھی وہ پیچھے نہیں ہیں۔ حالیہ دنوں میں اپنے ایک پروگرام کے دوران دھیریندر شاستری نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے قابل اعتراض تبصرہ کیا، جس سے مسلمانوں میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں جمعے کو لکھنؤ کے چوک کوتوالی میں ایک شیعہ عالم دین نے شکایت درج کروائی۔ انہوں نے کہا کہ اگر پولیس نے کارروائی نہ کی تو عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ حالانکہ تنازع بڑھتا دیکھ کر دھیریندر شاستری نے معافی نامے کا ویڈیو جاری کر دیا ہے۔ اور مولانا عباس نے الزام لگایا کہ دھیریندر شاستری مسلسل مسلم مذہبی رہنماؤں کی توہین کر رہے ہیں۔ ان کی معافی کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، لیکن دونوں کے دلائل مختلف ہیں۔ اگر دھیریندر شاستری اس معاملے پر معافی مانگے جس پر انہوں نے مسلم مذہبی رہنماؤں کی توہین کی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ ED نے عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی امانت اللہ خان کے خلاف راؤز یونی کورٹ میں شکایت درج کرائی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ دہلی وقف بورڈ سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں سمن کی تعمیل نہیں کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق عدالت اس معاملے پر آج سماعت کر رہی ہے۔ خیال ہے کہ 11 مارچ کو دہلی ہائی کورٹ نے اس معاملے میں آپ رکن اسمبلی امانت اللہ خان کو پیشگی ضمانت دینے سے انکار کیا تھا۔ کانگریس نے آئندہ انتخابات کے لیے نیائے پتر کے نام سے اپنا انتخابی منشور جاری کیا ہے، جس میں خوشحال ہندوستان کا وعدہ ہے اور نوجوانوں، خواتین، کسانوں اور محنت کش طبقے کے لیے کئی ضمانتوں کا اعلان اس میں کیا گیا ہے۔ پارٹی ہیڈ کوارٹرز میں ہائی کمان اور سینئر لیڈروں کی موجودگی میں انتخابی منشور جاری کیا گیا۔ واضح ہے کہ یہ منشور چدمبرم کی صدارت والی کمیٹی نے تیار کیا ہے۔ اس موقع پر کانگریس صدر کھرگے، سونیا گاندھی، راہل گاندھی، پی چدمبرم اور KC وینوگوپال موجود رہے۔ پارٹی نے 5 نیائے اور 25 ضمانتوں کا وعدہ کرتے ہوئے اس کو انصاف کے 5 ستون قرار دیا ہے۔ پارٹی نے نیائے پتر میں نوجوانوں کے لیے روزگار، کسانوں کو MSP کی قانونی گارنٹی، خواتین کے لیے 50% ریزرویشن، محنت کش طبقے کے لیے سہولیات، درج فہرست ذات و قبائل کے لیے ریزرویشن میں 50% حد کا خاتمہ، 15 مارچ 2024 تک کے تمام تعلیمی قرضوں کی معافی، مرکزی حکومت کے مختلف محکموں میں 30 لاکھ آسامیوں پر بھرتی، کم از کم یومیہ اجرت کو بڑھا کر 400 روپے کرنا اور ہر ہندوستانی کے لیے 25 لاکھ روپے کے ہیلتھ انشورنس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ بھی کئی اور بھی وعدے کانگریس کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ کیرل کے وزیر اعلیٰ پنارئی وجین نے کانگریس پارٹی پر سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ CPIM کا منشور شہریت ترمیمی ایکٹ کو منسوخ کرنے کا وعدہ کرتا ہے، جبکہ کانگریس کے منشور میں CAA کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئندہ لوک سبھا انتخابات میں BJP کیرل میں ایک سیٹ بھی جیتنے میں ناکام رہے گی۔ پنارئی وجین نے الزام لگایا کہ کانگریس اس وقت احتجاج کرنے میں ناکام رہی جب مرکز نے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر دیا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا
کہ کانگریس ووٹ کے لیے اپنے اقدار سے سمجھوتا کرنے کو تیار ہے۔ کانگریس پر عام لوگوں اور اقلیتوں کو دھوکہ دینے کا الزام لگاتے ہوئے پنرائی وجین نے کہا کہ سی پی آئی ایم کے منشور میں سی اے اے کے لیے منسوخ کرنے کا اس میں وعدہ کیا گیا ہے، جبکہ کانگریس کا منشور اس معاملے پر خاص طور پر خاموش ہے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔